السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر الحمدللہ جمع فرمایا۔ ہم سب کو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے یہاں جمع فرمایا، کس لیے کہ ہم ایمان سیکھے، سیکھ کر اس کی ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت پہ بھی کام آنے والی ہے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ بار بار ہم ایمان کی بات کیوں کرتے؟ کیونکہ ایمان ہماری حاجت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سب سے بڑی جو حاجت، بیسک حاجت جو ہمیں کمپلسری مطلب ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہے ایمان۔ اس کے بغیر ہمارا جو ہے نا، نہ دنیا میں ہمیں سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا، کیونکہ جتنے بھی نصرتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرے قرآن میں یا حدیث میں، وہ نصرتیں، وہ انعامات صرف ایمان والوں کو ہی ملے گی۔ مطلب نماز پڑھ کے جو فائدہ ملے گا وہ صرف ایمان والا جو نماز پڑھتا ہے اس کو ملے گا۔ جس کا ایمان نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا نماز سے فائدہ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، اگر بغیر ایمان کے رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جو روزے کا فائدہ ہے۔ اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مال خرچ کر رہے ہیں مگر ایمان نہیں ہے تو یہ تمام کام آپ کے بیکار ہو جا رہے ہیں۔ آپ خدمت کر رہے ہیں شوہر کی، ماں باپ کی، بیوی کی، بچوں کی، دنیا میں صلہ مل جاتا، اللہ تعالیٰ کفار بھی رہے تو دیتے اچھائی کا، مگر اللہ کے پاس اگر ایمان کے ساتھ وہ عمل ہے تو اللہ کے پاس قبول ہے۔ ایمان ضروری ہے۔ حج بھی کر رہے ہیں آپ، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اور حج آپ کا جاری ہے تو بغیر ایمان کے حج بھی قبول نہیں کرتا۔ ہر چیز 24/7 جو ہم کو چاہیے وہ چیز کا نام ہے ایمان۔ ایمان ضروری ہے۔ ایک ایمان رہتا ہے، ایک عمل رہتا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عمل ہے مگر ان کی ایک اصل ہے، وہ اصل کا نام ایمان ہے۔ یعنی یہ اصل کس کو بولتے ہیں؟ جو اس کے بغیر جو ہے نا چیز باقی نہیں رہتی۔ مطلب ایمان نہیں ہے تو نماز باقی نہیں رہتی، ایمان نہیں ہے تو روزہ باقی نہیں رہتا، ایمان نہیں ہے تو زکوٰۃ باقی نہیں رہتی، ایمان نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہوتا۔ ایمان اس لیے ضروری، اس لیے ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ہمارے کو جو سیکھنا ہے ایمان سیکھنا، اور ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بیسک بات ہے، ہم کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ ذریعے کو چھوڑ کے ہم ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بھی جو ایمان کا ذریعہ ہے صرف ایک ہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذریعے سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمے کو سیکھ کر ایمان لانا ہے، اس کو سمجھ کر ایمان لانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا علم کو رکھے، اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے، اولیاء اللہ سے ہوتے ہوئے کلمے کا علم ہم تک پہنچا، تو کلمے کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا۔ کیا جاننا؟ جو مان لیے وہ جاننا۔ کیا مانے ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مان لیے ہم کہ ہاں اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، مانے ہم۔ اور کیا جانے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہم مان لیے۔ اب اس کو جاننے کا نام ایمان۔ جاننا مطلب کیا؟ جاننا مطلب علم حاصل کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس کی تحقیق کرنا، اتنی تحقیق کرنا کہ دل میں وہ بات تصدیق ہو جائے، انڈورس ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے۔ تو ایمان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم فی زمانہ کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ مان کے چھوڑ دیے، اس لیے ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو رہے۔
مان کے جاننا ہے، کیا جاننا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، جاننا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اور کیا جاننا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بھی جاننا۔ جانے تو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، اگر ہم کوئی کام بغیر جانے کرے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان میں جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایک جو ہے نا، آپ کی بچی کی شادی کہیں آپ کر دیا، آپ بغیر تحقیق کرے کر دیے، تو بچی کی شادی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا جس سے شادی ہوئی اس کی جو ہے نا آلریڈی 2 3 شادیاں ہو چکے، تو آپ کیا بولتے؟ لوگ کیا بولتے؟ ارے معلوم کر کے بولنا نہیں، جان کے بولنا نہیں، کیا بولتے؟ بولتے نہیں بولتے؟ لیکن دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، ہم تحقیق کر کے جانتا پن حاصل کر کے اپنی بچی کو دوسروں کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے اگر جانے پہچانے نہیں تو دھوکا ہوتا، کہیں جانے پہچانے نہیں تو دھوکا ہوتا، تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، زندگی بھر کا غم رہتا۔ مگر ہم اتنے ہوشیار ہیں دنیا میں کہ ہم جانتے پہچانتے، مگر دین کی بات ہے تو جاننا پہچاننا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بول رہے ہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بول رہے ہیں دین میں بھی وہی ایپلیکیبل ہے، جاننا اللہ الہ ہے تو کیسا ہے، کیونکہ جانیں گے تو مرتے سوال ہے، بتا تیرا پرورش کرنے والا کون؟ جانے تو جس کو جانے اس کو پہچانتے، اور جس کو پہچانے جب اس کا سوال کریں گے آپ کو تو آپ جواب دے سکیں گے۔ مرتے پوچھ رہے بتا تیری پرورش کرنے والا کون ہے، من ربک، دین کے بارے میں پوچھ رہے دین کو جانو، دین کو جانیں گے تو جواب دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال ہوگا وہ جواب دے۔ تو جاننا ضروری ہے، جانیں گے تو فائدہ ہے، نہیں جانیں گے تو نقصان۔ اور جانیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ جب تمام مخلوق، جب انسان اللہ کو جانے گا تو اللہ کی غلامی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا۔ اللہ کو نہیں جاننے سے آج نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جاننے سے آج پرابلمس ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، کائنات کی ہر مخلوق، کیونکہ ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے قلب میں ایمان ڈالنے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا ایک لمحہ اللہ ہمارا قلب کھول دے، کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے وہ اللہ کی مرضی کے تحت گزارا۔ وہ مرضی کے تحت اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے آقا نے کیسی بندگی، کیسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا، اور جو ہے نا کائنات میں جو ہے نا تبلیغ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا دین کیسا ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ تو تمام جو مخلوق ہے، مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ ہے، وہ تمام کی تمام مخلوق ہے، یعنی جو چیز پیدا کی گئی ہے، جو پیدا ہوئی، آپ میں ہم سب، فون، یہ جو نا روم، اینٹیں، یہ بیڈ، ہر چیز جو ہے یہ مخلوق ہے، جو پیدا ہوئی اللہ کے علاوہ ہے اس کو مخلوق بولتے ہیں۔ تو کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت بھی کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتی ہے، سوائے کچھ انسانوں کی، سوائے کچھ کفار کے۔ مگر لازم ہے تمام مخلوق کو، یعنی جیسا مثال کے طور پر نباتات ہے، یعنی پلانٹس، ٹریز ہے، یا جمادات ہے، یعنی جو میٹیریل وغیرہ ہے، یا حیوانات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے، تبھی تو کئی سیرت کے واقعات میں ہم دیکھتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اپنے آپ کو جو نا جھکا لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ ایک انسان ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہا۔ صحابہ کرام میں اکثریت یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے پھر مانے۔ اب ہمارا حال یہ، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مان لیے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم آپ کو اب مان کے جاننا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے، اس کی فہم حاصل کرنا ہے اور پہچاننا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ کام کو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بٹھانا ہے کہ ہم جاننا ہے، ہم کو بغیر جانے اللہ کی فرما برداری نہیں ہوتی، بغیر جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، جانے تو فرما برداری ہوتی، جانے تو غلامی ہوتی، جانے تو نیکیاں کرتا بندہ، جانے تو اپنی مرضی نہیں رکھتا، جانے تو اپنے آپ کو حوالے کرتا۔ جاننا امپورٹنٹ ہے، پورا بولنے کا مقصد یہ کہ ہم آپ کو جاننا ہے، کیا جاننا ہے؟ ایمان کو جاننا ہے، لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے۔ جانیں گے تو اپنے آپ کو حوالے کریں گے، نہیں جاننے کی وجہ سے جو نا گستاخیاں ہو رہے ہیں، نہیں جاننے کی وجہ سے ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ منورہ کا دور ہے، ایک اونٹ تھا، ایک اونٹنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی وہ۔ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، غصے میں ہے، جو سامنے جا رہا اس کو اٹھا کے پھینک دے رہی، اس کو جو نا تکلیف دے رہی، اس کو قطر رہی ہے، بہت تکلیف دے رہی، مطلب آؤٹ آف کنٹرول، غصے میں ہونے، بہت زیادہ غصہ اس کا شدت کا، تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ اب اس کے قریب جا رہے ہیں تو تکلیف دے رہی ہو۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود وہاں پر جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچی. جیسا ہی وہ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، قریب آتا ہے وہ اونٹ آ کر اپنی گردن کو، سر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھکا دیتا اور سجدہ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے اس لیے سجدہ کرتے اللہ کے حکم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے لوگ تھے مگر وہ کچھ نہیں بولا. وہ جانور نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی تو جاننے کے بعد فوراً کیا کرا؟ فوراً سجدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا مبارک ہاتھ اس پر سہلایا، اس کی گردن پر جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سر پر سہلا. جیسا ہی سہلانا تھا وہ جو تکلیف تھی اس کی، وہ جو غصہ تھا اس کا، وہ کم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس جب سر پر پھیرا گیا تو وہ اونٹنی میں سکون آ گیا، وہ اونٹنی میں خاموشی آ گئی، وہ خاموش ہو گیا، پورا غصہ وہ بھول گئی. مطلب نبی کے حوالے کر دی. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اگر میں آپ کی نافرمانی کروں تو میری ہلاکت ہے. انسان حیوان سمجھ گیا یہ بات کہ میں نبی کی غلامی نہیں کروں، نبی کے حوالے نہیں کروں اپنے آپ کو، نبی کی جو ہے نا اطاعت نہیں کروں تو میری ہلاکت ہے، تو فوراً سرنڈر کر دیا. اور انسان بول رہا میں جو ہے نا اپنی مرضی چلاتا ہوں، اور سمجھ رہا نہیں کہ نبی کی جب بات آئی، نبی کی غلامی کی بات آئی تو اپنی مرضی چلاتا ہوں بول رہا، اور یہ سمجھ رہا نہیں کہ نبی کی نافرمانی میں ہماری ہلاکت ہے. اور ہماکو جو سکون، جو سکون ہمارا چلے گیا، بے چینی ہمارا چلے گئی، ہمارے اندر سے جو پیس تھا وہ چلے گا. وہ کیوں چلے گیا؟ کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جو نسبت والا مبارک ہاتھ تھا وہ اس اونٹ کو لگا، اونٹ میں خاموشی اور سکون آئی. اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت شدہ خوبصورت ہمارا دین ہے، وہ دین کو چھوڑ دیے. وہ دین کو چھوڑنے سے کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر بے چینی کے زلزلے ہیں، پریشانیوں کے زلزلے ہیں، ہیبتوں کے زلزلے، مخلوق کے خوف سے زلزلے زمانوں سے چل رہے ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہے. کیوں ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، خوبصورت دین لے کے آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین چھوڑ دیا. یہ ایک اونٹ نہیں سمجھ گئی اللہ اور اس کے رسول کو. دیکھو جانے تو اس کو فائدہ ہوا، جانی وہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہے تو جھک گئی، اپنے آپ کو حوالے کر دی، اپنے آپ کو حوالے کر دی. تو جاننے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ حوالے کر دیتا اپنی مرضی نے. تب جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو جان لیا، انہیں اب اپنی مرضی نہیں رکھتا، انہیں دیکھتا کہ بھئی میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ ہوں یا اپنی مرضی پہ ہوں. اب یہ ٹٹول مٹول روز چلتے رہتا اس کا. جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہٹ جاتا ایمان والا، پھر توبہ کرتا نبی کی بارگاہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اگر میرے محبوب بھی تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کو بہت بخشنے والا پاؤ، رحم والا پاؤ. تو انسان حوالے نہیں کر رہا، یہ جانور پہچان لیا. اور کائنات کا ہر جانور، کائنات کی ہر حیوان، کائنات میں جو جمادات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچان. اور آقا کی ہمارے شان یہ کہ کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو جانتے، اس کی تکلیف کو سمجھتے، اس کے پرابلمز کو سمجھتے. وہ جانور کی سمجھتے تو ہماری نہیں سمجھتے. ہم تو انسان ہیں اور انسان کے لیے یہ سب بنائے اللہ تعالیٰ، ہر چیز جو بنا انسان کے لیے بنائے. تو انسان کو چھوڑ کر ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لگ گیا، انسان کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دست اقدس پھیرا تو وہ خاموش ہو گئے. جب اس کے اندر خاموشی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا. دیکھو اونٹنی کو کیسا پہچانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ جانوروں سے سلوک کیسا کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو آسانیاں کرنا ہے. اور ہم آج جانور تو جانور انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور شرما رہے بھی نہیں، اور ہمارا کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں. یہ ہمارے اندر جو احساس نہیں ہے کہ ہم غلط ہے، یہ جو احساس ہمارے پاس چلے گا یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ ڈھیل چھوڑ رہا ہم پر. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں تو اچھے سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ یہی عذاب میں اگر اٹھا لیا تو مرتے وقت بھی عذاب، دنیا بھی عذاب، آخرت بھی عذاب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری ایمان والوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کائنات کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
کائنات کی ہر مخلوق مانتی ہے، اور دو الفاظ یوز کرے سرکار کہ کائنات کی ہر مخلوق مجھے مانتی ہے اور جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے انسان اور جنات کے وہ کافر لوگ، وہ نہیں جانتے، وہ انکار کرتے ہیں میری رسالت کا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جانتی ہے اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت مجھ سے پہنچتی جانتی ہے، مگر انسان کے کچھ لوگ ہیں اور ہے جنات میں کچھ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، وہ میری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے۔ تو ہم دیکھیے اگر ہم بھی ماننے خالی مان لیے اور جانے نے تو ہمارے لیے نقصان ہے۔ ہم مان لیے یہ ہمارے اللہ ہمارے آقا ہے، نبی کریم صلی اللہ کے رسول ہے، ہم آپ کو اب جاننا ہے۔ جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، پھر محبت کرے تو ذکر، ذکر سے محبت کی طرف جاتے ہیں، پھر محبت سے ذکر۔ اب یہ دو کام چلتے رہتا بندے، ذکر میں بھی لگا ہوا رہتا ہے، پھر ذکر سے محبت پہ آتا ہے، پھر محبت کیا بولتی ہے؟ محبت بولتی ہے کہ محبوب کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسان میں کچھ ہے اور جنات میں کچھ ہے، تو ہم تو انسانوں میں آتے، تو وہ نہیں جانتے مجھے اور میری رسالت کا، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تصدیق نہیں کرتے، اقرار نہیں، زبان پہ بھی نہ، زبان سے اقرار نہ دل میں تصدیق، بالکل نہیں مانتے وہ لوگ رسول۔ تو ہم آپ کو جاننا ہے، جانیں گے تو ہم آپ کو فائدہ ہے، جانیں گے تو غلامی کریں گے، جانیں گے تو حوالے کریں گے، جانیں گے تو اپنی مرضی کو ہٹا دیں گے۔ تو جاننا بہت ضروری ہے، بغیر جانے، اس لیے علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر۔ یہ کون سا علم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر کے سوالات کا علم ہے، جس سے ہم خبر میں سوالات کے جوابات دے سکتے، وہ علم کا حاصل کرنا سب پر فرض عین۔ فرض عین مطلب سب کو حاصل کرنا ہے، چوائس نہیں ہے اس میں۔ علم حاصل کرنا مطلب، علم بول تو کیا؟ جاننا۔ جاننا کیا؟ یہی جاننا اللہ الہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول، کہ ہم کو سیرت سے ہم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو لا الہ الا اللہ جاننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا ہے۔ تو یہ جانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں جانے تو نقصان ہے۔ اور ہم دنیا میں جان کے پہچان کے، ایک مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، سالوں سے اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے بعد بچے کا علاج کراتے ہیں، آپ علاج کرا کے آپ سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کہ بہت مشہور ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے، آپ کو کوئی آ کے بولے بھائی وہ جو ڈاکٹر ہے صحیح ڈاکٹر نہیں ہے، تو آپ بولتے ہیں بھائی میں بچپنے سے 20 سال سے اس کے بعد علاج کرا رہا ہوں، ہم آپ کو معلوم ہے۔ تو آپ کو اگر غلط خبر بھی کوئی دے تو جاننے کے بعد اگر آپ کو کوئی غلط خبر بھی دے تو آپ بولتے ہیں نہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ الہ ہے، حاجت روا ہے ہمارا، ہم نہیں جاننے سے کیا ہو رہا؟ نہیں جاننے سے یہ ہو رہا کہ جب خبر میں جائیں گے تو ہمارا حشر یہ ہوگا کہ کیونکہ نہیں جانے نا، دل میں بات نہیں ہے نا، شک میں نہیں جانے تو کیا ہوتا؟ غلط جانتا پن آ جایا، غلط بات اندر آ جاتی، اور شک اور شبہ کی زندگی جو آتی ہے، یہ شک اور شبہ کی زندگی، دل میں جب شک اور شبہ آ جاتا تو مرتے ہی جب سوال ہوگا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتے جب، کیونکہ ایمان والا نہیں، ایمان والا رہا تو جب اللہ تعالیٰ مدد کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے۔ تو جاننا امپورٹنٹ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی آپ کو سجدہ کر رہی ہے، ہم کو بھی حکم دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرے، ہم کیوں محروم رہے سجدے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جملہ فرمایا، نہیں یہ سجدہ جائز نہیں ہے، اگر سجدہ کسی کو اللہ کے علاوہ دینے کا حکم دیتا تو میں حکم دیتا کہ جو نا ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ تعظیمی اس امت پر حرام ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور اور درخت سجدہ کر رہی، کیوں؟ جان رہی یہ اللہ کے رسول ہے، اور جھک جا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم اپنا دل نہیں جھکا رہے، ہم اپنے دل کو حوالے نہیں کر رہے اللہ اور اس کے رسول کے، ہم بول رہے ہیں نہیں میری مرضی سے چلنا، اتنا سخت ہو گیا دل، جھاڑ جانور اپنے آپ کو سجدے میں گرا دی، اور ہمارا کو حکم ہے کہ اللہ کو اس کے رسول کو اپنے خلق کو حوالے کرو، اپنے جسم کو حوالے کرو، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت اس کو ڈھال لو، نہ ہم روح حوالے کر رہے نہ جسم نہ قلب۔ تو امپورٹنٹ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹنی کا یہ کردار، نباتات کا یہ کردار، حیوانات کا یہ کردار کہ وہ جان رہے ہیں اور اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں اور نبی کو پہچان کے فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں جو ہے نا آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باغ میں آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے، زارو خطا رو رہی ہے، چلا رہی ہے،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سامنے آئی، وہ بھی جھک گئی، نبی کریم اپنی گردن کو جھکا دی، سجدہ ہو کے سجدے میں چلے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس اس کے اوپر پھیرا، اس کی گردن پر، تو وہ خاموش ہو گئی اور کچھ باتیں کرنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھو آج فی زمانہ لوگ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے تمام انسانوں کے، حیوانات کے، جمادات کی بولیوں کا علم ہے۔ یا ہمارے آقا ایک اونٹنی سے گفتگو کر رہے ہیں اور اونٹنی اپنی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی، شیئر کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مالک ہے وہ مجھے یہ تکلیف دیتا ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے، اور دوسری تکلیف یہ دیتا ہے میری طاقت سے زیادہ مجھے بوجھ ڈالتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کو معلوم ہے کہ یہاں یہ وہ دربار ہے، دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہر مشکل کا حل ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ اپنا رسول بنائے، اللہ اپنا محبوب بنائے، تو جو کچھ ملے گا یہ دربار سے ملے گا۔ وہ اونٹنی کو علم ہے کہ میری تکلیف دور ہوگی تو یہی دربار سے دور ہوگی۔ وہ شکایت جب کری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا گردن پر، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ لاؤ۔ جب مالک آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے تمہاری شکایت کرتی ہے کہ تم اس کو کھانا نہیں دیتے ہو، بھوکا رکھتے ہو، اور یہ مجھے شکایت کرتی ہے کہ تم جو ہے نا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو اس کے اوپر، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر لازم ہے، یہ تمہاری ملکیت میں، تم پر یہ لازم اور فرض ہے کہ تم جانوروں پر رحم کرو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حیوانوں پہ بھی، کہ ان کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے دل کے تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں، ان سے گفتگو بھی فرماتے ہیں، اور ان کے لیے آسانیوں کے راستے بناتے ہیں۔ یہ ہمیں بتایا گیا، یعنی ایک انسان کو بولا جا رہا ہے تمہارا جو اونٹنی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تم حاکم ہو، تم حاکم ہو تو تمہارا کام ہے ان کے لیے آسانیاں کرنا، تم حاکم ہو تو ان کے لیے یہ کام کرنا کہ اس کو تکلیف نہیں دینا، تم حاکم ہو تو تمہارا کام ہے ان کو بھوکا نہیں رکھنا، تم حاکم ہو تو تمہارا کام ہے اس کی دلجوئی کرنا۔ اسی وجہ سے تکلیف میں تھی تو وہ رو رہی تھی، اس کو تکلیف تھی، اور وہ تکلیف سنا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر ہم بھی گھر میں ہیڈ آف دی فیملی ہے، یا ہمارے پاس بھی ہر کوئی بندہ کچھ نہ کچھ ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ ہے، کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا اس کے انڈر کوئی لوگ آتے ہیں، اگر ہمارے نیچے بھی کوئی لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں اور وہ بندہ اور اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں ہماری شکایت کر دے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فکر کی بات کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ امانتیں دیے، ہم اگر امانتوں کی فکر نہیں کر رہی اور اپنی مرضی چلا رہی، اپنے حساب سے زندگی گزار رہی، ان پہ زور زبردستی کر رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہی، تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ اور ایک مظلوم کی جو ہوتی ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت جو ہے نا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کوئی جس پر ظلم ہو رہا ہے، اگر انہیں ہاتھ اٹھا دیا بول تو ختم، تو کسی پر بھی ظلم نہیں۔ یہاں دین کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کہ جانوروں سے بھی سلوک کتنا اچھا کرنا ہے، ہمارے آقا بتا رہے ہیں کیا پیارا دین ہے کہ جانوروں سے بھی سلوک اچھا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے کھانے کا خیال کرو، ان کو جو ہے نا ان کی ہر سہولت کی جو ہے نا پوری کرو، یہ اللہ ہمارے آقا بتا رہے ہیں۔ تو بتانا کیا ہے کہ ہم کو جاننا ہے، کیا جاننا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کو جاننا ہے۔ جانیں گے تو پھر غلامی ہوگی، نہیں جانیں گے تو غلامی نہیں ہوگی، ورنہ صرف دعویٰ ہوگا، اور دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ جاننا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، یہ ہمارے آقا ہے، ہمارے تمام کائنات جان رہی، ہم نہیں جان رہے۔ کیا کیسے جانیں گے ہم؟ اللہ کا حکم ہے جب تمہیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو ہم کیسے جانیں گے کوئی بھی چیز؟ جاننے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جانتا پن آئے گا، جب جانتا پن آئے گا پھر ہماری بھی غلامی ایسی ہوگی، ہم بھی اپنے آپ کو حوالے کریں گے، ہم بھی تقوی والوں میں، توحید والوں میں شامل۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، اور یہ نباتات ایسے تھے، اور یہ جو حیوانات ہیں، یہ اونٹنیوں کا کردار دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیے، پہچان لیے، اور اپنی تکلیفیں، اپنا درد سنا رہے نبی، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ہر درد کی دوا ہے دربار محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ ہر درد کی یہاں ہر درد تو جانور تکلیف سنانے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کو ادھر ادھر سنانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرے انسان. انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی تکلیف لوگوں میں، گھر کی تکلیف ادھر 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 جو ہے نا بانٹتے ہوئے پھر رہا ہے. اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو دین کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہے. اسی طرح ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا معجزہ ہے کہ حیوانات آپ کے کنٹرول میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رسالت کا یہ فیضان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات آپ کی غلام، اور ایک مگر انسان کے کچھ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کر. اور اللہ تعالیٰ چاہتا انسان کے لیے پیدا کرا میں، جانور کو بتا کے دیکھ کے بتا کے بتانے دیکھ جانور سے بھی بدتر ہو گیا. کیوں جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ کہ جانور جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور جان کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو نہ جان رہا نہ حوالے کر رہا، نہ جاننے کی کوشش کر رہا، تو جانور سے اس لیے بدتر ہو گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، آپ کچھ کم عمر میں ہیں، آپ کچھ بکریوں کو لے کر نکل رہے ہیں، آپ کچھ بکریوں کو لے کے نکل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، چھوٹے ہیں، کم عمر کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لڑکے، اگر تمہارے پاس تمہارے بکریوں میں دودھ ہے تو ہمیں جو ہے نا دودھ پلاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بکریاں ہیں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہے، میں تو صرف چرواہا ہوں، میں اس کو چراتا ہوں، میری نہیں ہے، میرے پاس ضمانت ہے، میں نہیں دے سکتا یہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی بکری کا بچہ ہے. بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بکری کے بچے میں دودھ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس نے کہ ہاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بکری کا بچہ پیش کیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کا بچہ پیش کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیروں کو پکڑ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری کے بچے کا تھن ہوتا ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے، چھوٹا ہے حالانکہ، دودھ نہیں آتا بچے کا اس میں، مگر چھوٹا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ امپاسبل کو بھی پاسبل کرتا ہوں، میرے کو اللہ تعالیٰ وہ بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس اس کے تھن پہ رکھے، اسے سہلائے. پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے یہ ہاتھ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ جب پھیرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پھیرنے سے وہ بکری کے بچے کے تھنوں میں دودھ بھر گیا. امیجن کرو آپ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گئی بکری، چھوٹا بکری کا بچہ ہے، اور وہ دودھ کے تھن میں جہاں دودھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ خشک تھا، وہ ڈرائی تھا، اس میں دودھ بھر گیا. پھر ایک برتن لایا گیا، اس میں دودھ کو بھرا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو نوش فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے تھے، ان کو بھی وہ دودھ پلا. تو یہ بتانا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کمالات کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو. ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی ایمان لینے کم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ معجزہ دیکھا، میری ایمان لانے میں سب سے بڑا جو کردار تھا یہ معجزہ کا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. ہاتھ اٹھا دے تو جو ہے نا آسمان سے دودھ کی بارش ہو جائے، دودھ کی نہریں بہ جائے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں. کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اور ہمارا بھی ایمان اضافہ ہو رہا کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سننے تو ایمان والے کا دل مچلنا کہ میرے آقا کی کیا شان ہے، میرے آقا کے مبارک ہاتھوں کا کیا کمال ہے کہ ایک تھن جس میں دودھ نہیں نکلتا، وہ بے جان تھن کو جب ہاتھ لگ گیا تو اس میں دودھ کی بارش ہو گئی. اتنا دودھ نکل رہا، اتنا دودھ رہا، پیتے ہی جا رہے. تو ایک میرے آقا کا کمال ہے. تو ہم جب معجزہ دیکھیں تو ہمارے آقا کے کمال پہ خوش ہونا کہ مولا، وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، وہ دیکھ لیے، وہ تو مقدر ان کے، اب ہمارا بھی مقدر ہے، ہم سننے والے بن گئے. تو ہم سننے والے بن گئے تو ہم جب سنے تو ہمارا دل بھی مچلنا کہ میرے آقا کی شان دیکھو کہ ایک بکری کے بچے کو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال دیا کہ ہاتھ مبارک لگ گیا تو وہ بے جان تن میں دودھ آ گیا. اور ہم اپنے دل کو اللہ کے دین سے نسبت ہی نہیں دے رہے، اس لیے یہ دل مردہ رہ رہا، اس لیے یہ دل میں
کفر شرک بھرا ہوا رہا، اس لیے دل میں نافرمانیاں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ حوالے نہیں ہو رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حوالے ہوا تو انہیں بھی دودھ دیتا. انہیں بھی کیا دودھ دیتا؟ انہیں اللہ کی شکر کا، اللہ کی فرما برداری کا وہ فروٹ دیتا، اللہ کی بندگی سے ظاہر ہوتی. جو فائدہ دینا ہے قلب، وہ فائدے والا قلب بن جاتا. وہ بکری تو دودھ دی، انہیں کیا دیتا؟ جب اس کی نسبت، اس کے قلب کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو اس کے قلب میں وہ ایمان کی ایسی بارش جب ہو جاتی ہے، جب درخت نکلتا ہے تو صبر کا درخت، شکر کا درخت، نماز کا درخت، روزے کا درخت، فرما برداری کے درخت جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچائی جائے، سنائی جائے تو فوراً لبیک کہتا ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب کی اطاعت، تیرے محبوب سے کا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا. تیری پہچان، تیرے محبوب کی پہچان میں آسانی دے. ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے. ہمارے تمام گناہوں کو اس محفل کے صدقے قبول میں معاف فرما. اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گے معاف فرما مولا. تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے مولا. مولا ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله.